السلام علیکم فرینڈز، آج بات کریں گے ڈرامہ سیریل نادان کی اگلی قسط کی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طیب پیر صاحب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ نے اس گدی کا وارث مجھے بنانا تھا، اس کی خاطر میں جیل گیا ہوں، مگر آپ نے یہ سب کچھ قمر کے حوالے کر دیا، جبکہ وہ کچھ نہیں جانتا اور میری وفاداریوں کا یہی صلہ دیا ہے۔ اس پر پیر سبحان اسے کہتا ہے، تم کون ہوتے ہو مجھ سے اس طرح کا سوال کرنے والے؟ تجھے میں گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کر لایا تھا، تمہیں خود پتہ نہیں کہ تم کس کا گندا خون ہو؟ اور پھر اس بات پر طیب کو غصہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد پیر سبحان اسے پیار سے سمجھاتا ہے اور طیب پیر سبحان کی بات کو سمجھنے کا ناٹک کرتا ہے، مگر دل میں اس نے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کا پلان کر لیتا ہے۔ جب پیر سبحان اپنے جلسے پر جاتا ہے تو طیب گاڑی میں اسے میڈیسن دیتا ہے جس میں اس نے پہلے سے زہر ملا دیا ہوتا ہے، مگر پیر سبحان کہتا ہے کہ یہ کون سی دوائی ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ پرانی دوائی ہے، مگر کمپنی نے پیکنگ بدل دی ہے۔ پھر پیر صاحب ایس ایچ او حیدر سے بات کرتا ہوا جلسے سے خطاب کر رہا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ طیب اسے پکڑ کر گاڑی میں لاتا ہے اور اس دوران اسے ایک اور گولی کھلا دیتا ہے۔ اس دوران حیدر اسے کہتا ہے کہ پیر صاحب کو ہسپتال لے کر چلو، مگر طیب انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پیر صاحب ہسپتالوں کے خلاف تھے، اور پیر صاحب کی بیوی کو کال کرتا ہے اور وہ بھی اسے ہسپتال لے جانے کا کہتی ہے۔ اب طیب کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو وہ مجبوراً اسے ہسپتال لے جاتا ہے، مگر پیر صاحب اس دوران اس دنیا سے ٹپک چکے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر تعبیر پیر صاحب کا چیک اپ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پیر صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، جس پر طیب شور شرابہ شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر تعبیر اس کے شور شرابہ شروع کر دیتا ہے کہ ڈاکٹر تعبیر اس کا علاج نہیں کرتی۔ اتنے میں حیدر بھی اپنی نفری لے کر ہسپتال آ جاتا ہے۔ ادھر طیب اپنے بندے بلا کر اکٹھے کر لیتا ہے تاکہ لڑائی کے وقت کام آئیں۔ ڈاکٹر تعبیر جب پیر صاحب کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ زندہ نہیں تو وہ باہر جا کر اپنے لوگوں کو بتاتی ہے اور وہ طیب اپنے لوگوں کو ہسپتال پر حملہ کرنے کے لیے اکساتا ہے، جبکہ پولیس والے روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مگر پولیس اس میں ناکام ہو جاتی ہے۔ طیب لوگوں کو قمر کے بارے میں اکسانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قمر پیر صاحب کا گدی نشین ہے، اس کو پیر صاحب نے اپنی جگہ پہ بٹھایا ہے، مگر یہ پیر صاحب کے ساتھ غداری کر رہا ہے، پیر صاحب کو دھوکہ دے رہا ہے، مگر یہ بھی پولیس کے اور ڈاکٹروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ بھی ان کی طرح بات کرتا ہے کہ اب پیر صاحب کا وقت پورا ہو گیا تھا، اب پیر صاحب کا بدلہ میں لوں گا۔ تو لوگ قمر کا ساتھ چھوڑ کر طیب کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ سب صورتحال دیکھتے ہوئے پیر صاحب کی بیوی سامنے آتی ہے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہتی ہے کہ جو ڈاکٹر میرے شوہر کے قتل میں ملوث ہیں ان کو سزا دلوا کر رہوں گی، ورنہ میں اس گدی پر نہیں بیٹھوں گی۔ پھر پیر صاحب کی بیوی کی FIR پر پولیس ڈاکٹر تعبیر کو گرفتار کر لیتی ہے اور لوگوں کو کہتی ہے کہ خبردار کوئی آیا، ہم ڈاکٹر تعبیر کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں اور باقی کی جو کارروائی ہوگی وہ عدالت کرے گی، جس پر طیب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ تعبیر سے اپنی بے عزتیوں کا بدلہ لینا چاہنا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ یہ بتائیں کہ کیا طیب اس گدی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔